اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 30 تک اپنی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 31 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور جو بڑا بنتے تھے وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں، پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ رزق تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو۔ ہاں، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن و چین سے رہیں گے۔ جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ اب یہاں پر سورہ سبا کی ان آیات میں آیت نمبر 31 سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے دو فریقوں کا مکالمہ بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں ان دو فریقوں کا مکالمہ بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ ایک فریق مطیع ہے یعنی فرما بردار ہے، یعنی کمزور قسم کے لوگ جو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ مطاع ہے یعنی بڑے لوگ جن کی اطاعت کی جاتی رہی۔ پھر ان بڑے لوگوں میں حکمران بھی شامل ہو سکتے ہیں، سیاسی لیڈر، چودھری بھی، مولوی بھی، پروفیسر بھی، یعنی ہر وہ شخص جو دینی یا دنیاوی لحاظ سے عام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو اور اس کی بات تسلیم بھی کی جاتی رہی ہو، اور یہ مکالمہ جہنم میں داخلے سے قبل ہوگا۔ تاہم اس وقت تک سب لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو چکا ہوگا۔ کمزور لوگ یا اطاعت کرنے والے اپنے بڑے بزرگوں سے کہیں گے کہ ہماری گمراہی کا باعث تو تم ہی لوگ تھے، اگر تم لوگ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف استعمال نہ کرتے تو ہم یقیناً ان پر ایمان لے آتے اور اس برے انجام سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اور ان کو پھر وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے جن کی اطاعت کی جاتی تھی، وہ لوگ پھر ان لوگوں کو یہ جواب دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے جیسی دعوت ہمیں دی تھی ویسی ہی تمہیں بھی دی تھی، ہم نے زبردستی کسی کو بھی ان کی دعوت قبول کرنے سے نہیں روکا تھا، اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہم تمہیں کیسے روک سکتے تھے؟ اس کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی انبیاء علیہ السلام کی پیش کردہ دعوت اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے،
نہ ہی تم ان سختیوں کو برداشت کرنے پر آمادہ تھے جو انبیاء علیہ السلام کو ماننے والوں کو پیش آتی تھی۔ اس لحاظ سے ہم اور تم دونوں ہی ایک جیسے مجرم ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو یہ صرف یہ کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف بلایا، اور ہمارا یہ بلانا چونکہ تمہارے اپنے ہی ضمیر کی آواز اور اپنی ہی خواہش نفس کی تکمیل تھی، لہٰذا تم نے فوراً ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ اس وقت ہاں حقیقت میں تو تم ہماری پیروی نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنے مفادات کی پیروی کر رہے تھے، ورنہ تم لوگ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے اور اس کام میں مخلص ہوتے تو تم ہمارا بھی ناطقہ بند کر سکتے تھے، کیونکہ اکثریت میں تم تھے، ہم نہیں تھے۔ اور یہی حال اس دن شیطان بھی اپنے تمام چیلوں سے، اپنے تمام ماننے والوں کے سامنے شیطان بھی ایسے ہی مکالمہ بیان کرے گا کہ میں نے زبردستی تم لوگوں کو اپنے راستے پر نہیں چلایا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، قبول تو تم نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ پھر ان دونوں فریقوں کے مکالمہ سے ہر فریق کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں فریق ہی قصوروار ہیں اور گناہ گار ہیں، اور یہ مکالمہ بحث برائے بحث ہی رہ جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ان کو یہ جواب دیا کہ ہم ان دونوں کو ایک جیسی سزا دیں گے، اور ان دونوں کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ انبیاء کی مخالفت میں ہمیشہ سب سے پیش آسودہ حال لوگ ہی ہوتے تھے، پہلے زمانے میں بھی اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ صرف قریش مکہ کی بات نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ جب نبی نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس کی مخالفت کرنے میں سب سے پیش وہی لوگ تھے جو خوشحال اور آسودہ حال تھے، جن کے پاس بڑے بڑے گھر، کوٹھیاں، بنگلے تھے، نوکر چاکر تھے، بینک بیلنس بھی موجود تھا، اور سواریاں بھی خاصی تعداد میں تھی۔ ایسے لوگ بھلا پیغمبروں کی بات کو کیا مانتے جبکہ پیغمبر انہیں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے سے روکتے تھے۔ ان کے پاس مال اور اولاد کے جتھے تھے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سارا مال و دولت اپنے پاس، یعنی پیغمبر ان سے یہ کہتے تھے کہ اپنا سارا مال و دولت اپنے پاس ہی سمیٹ کر نہ رکھو، بلکہ اس سے اپنے رشتہ داروں اور محتاجوں کا حق بھی ادا کرو۔ پھر اگر وہ لوگ پیغمبروں کی دعوت قبول کرتے تو انہیں پھر ان تمام پابندیوں کے علاوہ پیغمبر کا مطیع و فرما بردار بھی بن کر رہنا پڑتا تھا۔ لہٰذا یہ خوشحال طبقہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا کہ نبی کی دعوت کو خود ہی رد کرے، بلکہ جن لوگوں پر اس طبقے کا اثر اور رسوخ تھا، ان سب کو بھی نبی کی مخالفت پر آمادہ کر دیتے تھے، اور اس کام پر وہ پیسہ بھی بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ پھر آگے آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ مال و دولت کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں سب کو ہی رزق دیتا ہے، کسی کو کشادہ دے دیتا ہے، کسی کو تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ جو خوشحال اور آسودہ حال ہوتے تھے، ان کا نظریہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت اور اولاد اور جتھے عطا کیے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اللہ ہم سے راضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ رزق تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے کم بھی کر دیتا ہے۔ جس کے پاس جتنی آسانی اور سہولتیں ہوں گی قیامت کے روز، اس سے حساب کتاب بھی انہی کے مطابق وسیع طریقے سے لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بن سکیں، بلکہ یہی چیزیں اکثر انسانوں کے لیے اللہ کے تقرب کی بجائے الٹا اس کے غضب اور غصہ کا سبب بن جاتی ہیں اور اسے لے ڈوبتی ہیں۔ اس کی بجائے اللہ کے ہاں تقرب کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے اور اعمال صالحہ بھی بجا لائے تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بن جائیں، وہ یوں کہ وہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اسے اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور خود اور اپنی اولاد کو بھی صالحین اور متقین میں شامل کروا لے انشاءاللہ تعالی۔
اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے لوگوں کو، نیک عمل کرنے والے کو، اعمال صالحہ بجا لانے والے لوگوں کو جنت کے بالاخانوں کی خوشخبری بھی سنائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے سے مراد ان کا مذاق اڑانا، انہیں تسلیم نہ کرنا، اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانا، ایمانداروں کو تکلیفیں پہنچانا اور ایسی تدبیریں اور سازشیں تیار کرنا جن سے وہ اسلام کو کمزور یا نیست و نابود کر سکیں۔ یہ سب باتیں اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے میں شامل ہوں گی۔ آیت 40 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارا سرپرست تو ہے، نہ کہ یہ مشرک، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوجتے تھے اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہی گھڑا ہوا ہے، اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچتے۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ میں کوئی جنون کی بات ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ حق آ گیا اور باطل نے تو نہ پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پروردگار میری طرف وحی کرتا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اتنے دور مقام سے اب انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے میسر ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں انکار کر چکے تھے اور بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوجتی تھی۔ اس وقت ان کے اور ان کی خواہش کی چیزوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے یہی سلوک کیا گیا تھا۔ وہ بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جب جمع کرے گا تو پھر وہ ان کے سامنے فرشتوں سے ایک سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور تو ہی ہمارا سرپرست ہے، ہم نے ان مشرکوں کو ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوجتے تھے۔ دراصل یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ مشرک فرشتوں کے خیالی مجسمے بنا کر ان کی عبادت، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دور نبوی کی بات ہے۔ مشرکین عرب کی ایک کثیر تعداد ایسی ہی تھی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور لات و منات اور عزا کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے، تو سمجھتے یہی تھے کہ ہم ان بتوں کی نہیں بلکہ ان فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی روحیں ان مجسموں یا بتوں سے وابستہ رہتی ہیں۔ اسی طرح قبر پرست بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس قبر کے پرستار نہیں بلکہ ہماری سب نظر نیازیں اور عقیدت مندیں تو صاحب قبر کے لیے ہیں، جس کی روح اس کی قبر کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔
تو ان تمام معبودوں سے چونکہ فرشتے ہی برتر مخلوق ہیں، لہٰذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو شرمندہ کرنے اور انہیں حسرت دلانے کے لیے انہی سے سوال کرے گا کہ یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے، کیا تم نے انہیں ایسا کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ کچھ اس قسم کی آرزو تم نے کی تھی؟ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کے علاوہ دوسرے معبودوں سے بھی ایسا ہی سوال کرے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسا سوال تو تفصیل اور صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود بھی ہے۔ اور اس وقت پھر فرشتے خاص طور پر ان تمام قسم کے مشرکوں سے اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف سے بالکل اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ توحید کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان لوگوں نے جن شیطانوں کے پیچھے لگ کر فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا، یہ سب کے سب مشرک ہیں اور اپنی مرضی سے اس راستے پر چلے ہیں۔ پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہی گھڑا ہے، اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ دراصل کفار کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے طرز زندگی سے ہٹا کر ایک نئی راہ پر ڈالنا چاہتا ہے یہ شخص۔ ہمارا طرز زندگی وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے بڑی مدت سے رائج چلا آ رہا ہے، اور یہ شخص جس راہ پر ہمیں ڈالنا چاہتا ہے اس کی بنیاد محض اس کی اپنی بنائی ہوئی وہ باتیں ہیں، اور یہ شخص چاہتا یہ ہے کہ یہ خود ہمارا متبوع بن جائے اور ہم اس کے تابع بن کر رہیں۔ ہم بھلا یہ بات کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ گویا قریش مکہ کے نزدیک پیغمبر اسلام کی دعوت محض ایک اقتدار کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ وہ کوئی بات یا دلیل ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اللہ کے کلام یا قرآن کریم کو کفار مکہ کا جادو کہنا اس لحاظ سے بھی تھا کہ وہ لوگ قرآن کی جادوئی پرتاثیر اثر سے وہ خود خائف رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر یہ پابندی بھی لگا رکھی تھی کہ وہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھا کریں، کیونکہ اس طرح ان کے بیوی بچے قرآن سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمبخت خود اس کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر محض ضد ہٹ دھرمی اور چند دنیاوی مفادات کی خاطر وہ قرآن اور دعوت قرآن کا انکار کرتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن کے اتنے بڑے منکر ہونے کے باوجود وہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن اپنے اندر جادو سے بھی زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی اللہ کی کتاب نازل ہوئی جو یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہو یا کم از کم تائید ہی کرتی ہو کہ جس آبائی اور مشرکانہ دین پر یہ لوگ چل رہے ہیں وہی دین برحق ہے۔ یعنی ان کے پاس اپنے دین کی صداقت کے لیے کوئی سند بھی نہیں تھی، یہ لوگ بس اسی بات پر مطمئن ہو بیٹھے تھے کہ یہ ان کا آبائی دین ہے۔ ان کے پاس نہ آپ کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل تھی اور نہ اپنے مشرکانہ عقائد کو درست ثابت کرنے کے لیے ہی کوئی دلیل تھی۔ پھر ساتھ ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بتایا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا تھا ان کو اتنا کچھ دے رکھا تھا کہ یہ لوگ تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتے۔ ان قریش مکہ سے قد و قامت میں وہ قومیں ڈیل ڈول میں، قوت، مال و دولت اور عیش و فراوانی میں، غرض ہر لحاظ سے وہ بہت زیادہ اعلیٰ تھیں۔ یہ قریش مکہ تو ان کے مقابلہ میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ پھر جب ان اقوام نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوت اور سطوت کے باوجود تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ تو آخر یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں جو ہماری گرفت سے بچ سکیں گے؟ آگے آیتوں میں کفار مکہ کی ان باتوں کی طرف ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنون والا یا دیوانہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک اس سورہ کے ختم ہونے تک پے در پے قریش مکہ سے بار بار یہ سوال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ دو دو مل کر یا ایک بیٹھ کر اپنے ذہنی طور پر خود یہ سوچیں کہ کیا ان کو اللہ کا رسول کوئی جنونی نظر آتا ہے؟ کیا انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر نبوت ملنے تک ایسا کوئی عمل آپ میں دیکھا ہے کہ یہ آپ کو جنون والا یا دیوانہ کہتے ہیں؟ یا انہوں نے آپ میں ایسی کوئی غلط حرکت دیکھی ہے، کوئی جنونی کیفیت دیکھی ہے؟ آپ نے تو ساری زندگی اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا ہے۔ جب سے نبوت آپ کو ملی آپ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے بنا کے بھیجے
بھیجے گئے ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بات پر دعوت دین پر کوئی اجرت بھی مانگتے ہیں؟ آپ نے تو اپنی روزگار، اپنے رشتہ دار، اپنے سب کچھ زندگی میں صرف اور صرف اس دین کی دعوت کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لوگوں کی دشمنیاں مول لے لیں، اپنا معاوضہ تک بھی آپ نے آج تک ایک پھوٹی کوڑی ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ایک دنیا دار شخص بھی کتنا ہی سفید پوش ہو جائے، بالآخر اس کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے کی، مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی ہر چیز اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی اور سب کچھ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ اگر میں کوئی راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھولے ہوئے کا وبال مجھ پر ہی ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے، اور آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ حق ہے، اور جو تمہارا طرز عمل ہے وہ باطل ہے۔ یہ حق باطل کا سر توڑ دے گا اور اس کا کچومر نکال دے گا۔ باطل کو بالآخر راہ فرار اختیار کرنا ہی پڑے گی، اور حق اس پر غالب آ کر رہے گا۔ اور پھر آگے اس سورہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کو پیش کیا ہے کہ جب ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ ایمان لانے کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں، اور اصل میں تو ایمان بالغیب ہے اصل ایمان، اور اس کا مقام دنیا ہے جہاں کئی غیب کے پردے پڑے ہوتے ہیں، اور آخرت میں غیب کا کوئی پردہ باقی نہ رہے گا، ہر شخص حقیقت حال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، وہاں ایمان لانے یا ایسی بات کہنے کا کچھ مطلب ہی نہ ہوگا۔ اور اس وقت پھر ان کی خواہشات کیا ہوں گی؟ یہی کہ ہم ایمان لے آئیں یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، یا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم عذاب سے بچ سکیں، یا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا یا کوئی مدد کرنے والا اٹھ کھڑا ہو۔ اس دن اس قسم کی تمام خواہشات کو یوں اللہ تعالیٰ ختم کر کے انہیں مایوس کر دیا جائے گا جیسے ان کی خواہشات کے آگے بند باندھ کر انہیں ان سے یکسر اوجھل کر دیا گیا ہے، پھر انہیں سوائے عذاب بھگتنے کے کوئی دوسرا خیال بھی نہ آ سکے گا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ سبا مکمل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں، اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر تم کہاں سے دھوکہ کھاتے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور سب کام لوٹائے تو اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا۔ سورہ فاطر کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فاطر السماوات والارض فرمایا، یعنی تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ فاطر فطر سے ہے، اور فطر کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کر اسے خوبصورت شکل دینا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین یا کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اسے تراش خراش کر بہترین شکل و صورت پر بنایا ہے۔
پھر اس کے بعد پیغام رساں فرشتوں کی بات کی گئی۔ فرشتوں کے ذمے کئی قسم کے کام ہیں، جن میں سے ایک کام پیغام رسانی بھی ہے۔ پیغام رسانی کی ایک قسم تو معروف ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبی کے دل پر نازل ہوتے تھے۔ باقی صورتیں یہ ہیں کہ جو فرشتے تدبیر امور کائنات پر معمور ہیں، ان کے ہاں بھی بعض فرشتے اللہ کا حکم لے کر پہنچتے ہیں اور پیغام رسانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرشتوں کے پر اور بازوؤں کا ذکر کیا گیا کہ 2 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں۔ فرشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو جو پرندوں کے پر ہی آ سکتے ہیں جو فضا میں اڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو عطا کیے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جس فرشتے کو جتنی زیادہ سرعت و رفتار سے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے، اسی قدر اسے زیادہ پر عطا کیے جاتے ہیں۔ کم سے کم 2 پر ہوتے ہیں، پھر کسی فرشتے کے 3 پر بھی ہوتے ہیں اور کسی کے 4 بھی۔ اور اس آیت سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے دراصل اللہ تعالیٰ کے خادم اور فرما بردار بندے ہیں۔ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور اتنا ہی کرتے ہیں جتنا انہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے نہ اللہ کے حکم میں کمی بیشی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گویا اس آیت سے تمام مشرکوں کے اس نظریے کی تردید ہو گئی جو انہیں ایک با اختیار بلکہ اللہ کے اختیار و تصرف میں شریک سمجھ کر ان فرشتوں کی پرستش کرتے تھے۔ بعض تفاسیر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ فرشتوں کے پر 4 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے اور مشرق و مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اب اللہ کی رحمت کی مادی شکل بارش اور روحانی شکل وحی الہی ہے۔ باقی ہر طرح کی رحمتیں اس کے بعد آتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جن میں مشرکوں کے معبودوں کا ذرہ بھر بھی دخل نہیں۔ وہ چاہیں بھی کہ وحی الہی کو روک دیں تو کبھی نہیں روک سکتے، اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قریش پر قحط مسلط کر دے تو وہ بارش برسا کر اپنی عبادت گزاروں کی تکلیف کو رفع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ وہ جو کچھ خود چاہتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق کرتا ہے، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ سب پر غالب ہے۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تسلی اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس وقت قریش مکہ کی تکلیفیں اور ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اس صورتحال سے گزرنا پڑا ہے، لہٰذا آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں پہلے بھی رسولوں سے ایسا ہی سلوک ہوتا رہا ہے، اور کسی بھی بات کا فیصلہ اور انجام ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ سب کاموں کا انجام اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اطمینان رکھیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ آیت 5-6 میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم شیطان کے فریب میں نہ آنا، اس کی ایک بھی بات نہ ماننا۔ وہ پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی سمجھو گے تو اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ وہ کبھی بھی تم لوگوں کا دوست نہیں بن سکتا۔ وہ شرکیہ عقائد و بدعات کس خوبصورت انداز میں پیش کرے اور تم اسے کار ثواب اور اس میں فلاح دارین ہی سمجھنے لگو، حقیقت میں وہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا اولین مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اکیلا دوزخ میں نہ جائے بلکہ جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنا ساتھی بنا کر اپنے ہمراہ دوزخ میں لے جائے، لہٰذا خاص طور پر اپنی زندگی میں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ مبتلا ہو جانا اور اللہ کے دشمن یعنی شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ آیت 7 الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ جو بھی مادہ حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے اسے اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے بات بالکل آسان ہے۔ آیت 7 سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایماندار نیک اعمال کرنے والوں کے گناہ تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ رہے نیک اعمال تو ان کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کے مطابق نہیں بلکہ ان سے بہت زیادہ دیا جائے گا۔ ان کے ایک ایک عمل کا بدلہ ان کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو اس ایسے شخص کے پیچھے ہلکان کرنے سے منع فرما دیا کہ جو شخص اپنے برے عمل کو اچھا عمل سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کا ذہن اس قدر بگڑ چکا ہوتا ہے کہ اس میں بدی کو بدی سمجھنے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ ایسے شخص کو اللہ کبھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تو صرف ایسے شخص کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے جو کم از کم بدی کو بدی سمجھتا ہو۔ اور ان مشرکین مکہ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ مسلمانوں پر جس قدر بھی ظلم ڈھائے وہ اپنے اس ظلم و تشدد کو خوبی اور اچھا کام ہی سمجھتے تھے، پھر انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ لہٰذا ایسے ذہنی بگاڑ میں مبتلا مریضوں کی ہدایت کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ ایسے لوگوں پر افسوس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ خود ان سے نمٹ لے گا، اور مسلمانوں کے لیے ان ظالموں کے ظلم سے نجات کی راہ اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا کر دے گا۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیج کر بادلوں کو بلاتا ہے اور ان کو مردہ زمین پر برساتا ہے اور ایک مردہ زمین دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ جی اٹھائے گا اور اپنے سامنے پیش کرے گا۔ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ دراصل مشرکین مکہ کی حرم کعبہ کی وجہ سے عرب بھر میں عزت کی جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو یہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ عزت بھی تمہیں کعبہ کے متولی اور پاسبان ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، اور کعبہ کو حرم بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اور تمہارے معبودوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ تم مکہ کو حرم بنا سکتے۔ اب اگر تم کعبہ کے مالک ہی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہو تو سوچ لو تمہاری یہ عزت کیسے برقرار رہ سکتی ہے۔ عزت تو صرف اسے ملے گی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، کیونکہ تمام تر عزت کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم لوگ اس کے دشمن بن کر کبھی عزت نہیں پا سکو گے۔ آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح اعمال انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ اب پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کی طرف سے پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ اسی صورت میں قبول فرماتا ہے جبکہ اس کے اعمال بھی صالحہ ہوں، یعنی وہ بات بھی اچھی کرے، قول کا بھی سچا ہو اور پھر ان پر عمل بھی کرے۔ اسی طرح صالح اعمال جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف اللہ اسی وقت قبول کرتا ہے جب ان کی بنیاد پاکیزہ اقوال یا درست عقیدے پر ہو۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوگا تو ایسے اعمال بھی نہ اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکیں گے۔ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی بری چالوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے ان چالوں کے بدلے میں سخت ترین عذاب ہوگا اور ان کی چال ہمیشہ برباد ہو کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہے گی، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔
پھر آخر میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مٹی کا اور نطفے کا ذکر کیا اور جوڑے جوڑے بنانے کا ذکر کیا اور مادہ حاملہ کا ذکر کیا کہ جب وہ بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کے متعلق سارا علم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہر نو مولود کی عمر بھی طے کرنے کا ذکر کیا کہ وہ کس عمر میں مرے گا، اسے کتنا رزق ملے گا اور اس کا انجام کیسا ہوگا۔ ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کتاب لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ گویا یہ آیت اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اس کی لامحدود اور ہر چیز پر مکمل تصرف پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کلمات ادا کرنے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو اپنے نیک صالحین اور متقین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔